اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی۔ کمرے کے اندر کانا تو دور، پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظ دستوں کے کمانڈر نے اسے روکا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانے اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ علی بن سفیان نے کہا۔ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ سپہ سالار کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اسے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سنیں۔ ہم اپنے امیر کو اللہ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی۔ علی بن سفیان نے کہا، کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں۔ گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کہ امیر مصر اور رقاصہ کی پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی عنصر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا تھا؟ ابھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جانبازوں کو شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ کرو کہ رات کو کیا ہوا تھا، علی بن سفیان نے کہا۔ یہ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن سفیان کی قابلیت سے آگاہ تھا، سو اس نے اپنے دستوں کے تمام شکوک رفع کیے۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی گئی کہ ناجی آئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملے۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ غصے میں ہے اور گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر مصر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سالار نہیں رہو گے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، اعلی مقام، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ ناجی نے کہا، اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کر دی گئی ہے۔ آپ کو بلند دماغ اور گہری نظر سے چھان بین کرنی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں، ناجی نے کہا۔ میرے دوست، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ کسی کا عہدہ کتنا ہی کیوں نہ بلند ہو اور کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، اور شراب نہ پیے، ہلڈر بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ لیکن علی جاہ، میں نے تو حضور سے اجازت لی تھی، ناجی نے کہا۔ میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کا فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا۔ مصری فوج میں اس کو مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار لوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی، عجمی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے، سلطان ایوبی نے کہا۔
امیر علی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری کیا عزت رہ جائے گی۔ ناجی نے کہا، جس کے تم اہل ہو اپنے ماضی پر ہی نظر ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستانیں مجھ سے ہی سنو۔ فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری کا سامان، جانور، سامان خورد و نوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کرو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل ضرور ہونی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو شاہ مصر نے رات بھر شرف باریابی بخشا ہے۔ زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے آئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا لیکن آتے ہی ناجی نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اس حرم میں جانے نہیں دیتا جہاں ناجی کی دلچسپ ناچنے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی زکوئی کو صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور کس بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقصائیں بس یہی دیکھ کر جل بن گئی تھی کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا تھا اور ناجی کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی گئی ہے۔ حرم کی 2 لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچ رہی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی رات بھر اپنے خیمے میں رکھا۔ وہ پاگل ہو گئی۔ اس کو ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کے قاتل، جو زکوئی کو سوتے ہوئے ہی قتل کر دے۔ دونوں ہی طریقے ناممکن لگ رہے تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور اندر جانے تک اس کو رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ ہوشیار چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لیا تھا۔ اسے انعام و اکرام دیتی رہتی تھی۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگا انعام دے کر اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ ملازمہ بڑی خرانٹ اور منجھی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا مشکل نہیں۔ موقع محل دیکھ کر اس کو خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی موقع مل جائے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر موقع نہیں ملا تو حشیشین کی مدد لی جا سکتی ہے، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اس کو یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دے سکتی ہے۔ ناجی اپنے کمرے میں بہت غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا غصہ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، میں اس کو شیشے میں اتار لوں گی، زکوئی نے کہا۔ بیکار ہے، وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی ہو چکا ہے۔ مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے میرے خلاف سازش کرنے والے لوگ کون ہیں۔ وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا۔ یہاں کے حکمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا۔ اب میں سالار بھی نہیں رہا۔